نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج کی جمعۃ المبارک کو ہمارا موضوع ہے قرآنی حروف مقطعات کی تفہیمات اور تعبیرات۔ اس حوالے سے باری تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا کہ ان حروف مقطعات کی اصل مراد کو اللہ اور علم میں پختگی رکھنے والوں کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن حکیم کے اعجاز و بلاغت کا ایک منفرد پہلو حروف مقطعات ہے۔ ان حروف کی قرآن حکیم میں مجموعی تعداد 14 کے قریب آئی، اور یہ 29 سورتوں کے آغاز میں اوائل السور کے اعتبار سے آئے ہیں۔ قرآن کے دلائل اعجاز میں سے ایک دلیل اعجاز حروف مقطعات ہیں۔ نزول قرآن کے وقت عربوں میں یہ اسلوب زبان جاری تھا، مختلف حروف بول کر ان سے مختلف الفاظ مراد لیے جاتے اور ان سے مختلف معانی اخذ کیے جاتے تھے۔ قرآن لسان عربی میں نازل ہو کر عربوں کی زبان کے تمام اسالیب کو چیلنج کر رہا تھا، اور ہر اسلوب میں قرآن اپنے کلام کو ظاہر کر رہا تھا۔ قرآن نے اس اسلوب میں اہل عرب کو ایک دلیل اعجاز دی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، مفسرین عام طور پر حروف مقطعات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ان کے معنی اور مطالب کے حوالے سے 2 موقف بیان کیے جاتے ہیں۔ موقف اول یہ ہے کہ حروف مقطعات کے معنی و مطالب اللہ اور اس کے رسول کے درمیان سربستہ راز ہیں، اور ان کی حقیقی معنی اور مطالب اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہی موقف مفسرین کے نزدیک حروف مقطعات کے باب میں مذہب مختار ہے، جبکہ حروف مقطعات کے معنی و مطالب کے حوالے سے دوسرا موقف بھی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم اور ان کے وسیلے سے والراسخون فی العلم، صحابہ اکرام، تابعین، اتباع التابعین، علماء و صلحاء، امت بھی ان معنی سے حروف مقطعات کے مطالب سے آگاہ ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان حروف مقطعات کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ ان حروف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اور یہ پڑھنے اور لکھنے میں ایک لفظ کی طرح باہم ضم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہر حرف اپنی الگ الگ شناخت رکھتا ہے اور اسی پر قائم رہتا ہے، اس لیے ان کو مقطعات کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کردہ حدیث سے بھی اس موقف کی تائید ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا
من किताबिल्लाह फ़लहु बिही हसना वल हसनतु बिअशरि अम्सालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फ वलकिन अल्फुन हर्फुन व लाम हर्फुन व मीम हर्फुन। तो इरशाद फरमाया कि जिसने किताबुल्लाह के एक हर्फ की तिलावत की उसके लिए एक नेकी है और एक नेकी का अजर 10 गुना है। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। गोया सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ने का सवाब कम अज़ कम 30 नेकियों के बराबर है। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, इसी रवायत की मज़ीद वजाहत हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने यूँ की है। फरमाते हैं अल अल्फ़ आशरुन वल लाम आशरुन वल मीम आशरुन फ़तिल्क सलासून। फरमाते हैं कि अल्फ़ के 10 अजर हैं, लाम पढ़ने के 10 अजर हैं, मीम पढ़ने के 10 अजर हैं और तीनों के 30 नेकियों के बराबर अजर हैं। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, ये हरूफ मुक़त्तियात बाज़ ओहादी इस्तेमाल होते हैं, जैसे सौद, काफ, नून। कुछ सनाई इस्तेमाल होते हैं, जैसे ताहा, तासीन, यासीन और हामीम। और बाज़ सुलासी इस्तेमाल होते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, तासीन मीम। और बाज़ रुबाई इस्तेमाल होते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम सौद, अलिफ लाम मीम रा। और बाज़ खमासी इस्तेमाल होते हैं, जैसे काफ हा या आइन स्वाद, हा मीम आइन सीन और काफ। ये खमासी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, बिलाशुबा हरूफ मुक़त्तियात कुरान के असरार व हक़ाइक़ को अपने अंदर जमा किए हुए हैं। और ये हकीकत भी मुसलमा है कि कुरान तालीमात इलाहिया के इबलाग कामिल का नाम है, और इस इबलाग की बुनियाद आयात मुहकमात पर है। और इन आयात का इल्म आवाम को मुनकशिफ कर दिया गया है। आयात मुहकमात का इल्म आम लोगों पर अयां कर दिया गया है। इन आयात मुहकमात के असरार को आयात मुतशाबिहात में रख दिया गया है और इनका इल्म खवास को अता किया गया है। और आयात मुतशाबिहात के असरार व कमालात और अकाइक व इशारात को हरूफ मुक़त्तियात में मख्फी और पोशीदा कर दिया गया है। और हरूफ मुक़त्तियात का इल्म अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान सरबस्ता राज है। हाज़रीन ग्रामी कदर, अल्लाह और उसका रसूल अपने इस राज में से जिस वफादार और जिस फरमाबरदार को चाहते हैं उसे शरीक कर लेते हैं, और ये उनका करम है। अब बात यूँ वाज़ेह हुई कि आयात मुहकमात का कमाल आयात मुतशाबिहात में है और आयात मुतशाबिहात का कमाल हरूफ मुक़त्तियात में है। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, हरूफ मुक़त्तियात का ये उसलूब अरबी ज़बान के अलावा दीगर ज़बानों में अपनी अपनी इस्तिलाहात के साथ पाया जाता है। जैसे अंग्रेज़ी ज़बान में मुख़फ़्फ़फ़ात एब्रीवेशन होते हैं, इल्म रियाजी में मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, इल्म कीमिया में फार्मूलाज हैं और इल्म मौसीकी में म्यूज़िकल साइंस हैं। अरबी ज़बान में यह असलूब पहले से मुरव्वज था और कलाम अरब में ओहादी से लेकर खमासी तक ये असलूब पाया जाता था। इसलिए कुरान ने भी इसे खमासी तक महदूद किया है। अरबों के यहाँ ऐसे हरूफ इस्तेमाल होते थे जो अल्फाज व मानी दोनों पर दलालत बयक वक्त करते थे। जैसे वो कालत काफ कहते थे तो काफ का हर्फ बोलकर वो आना वाकिफ़ हूँ, और वक़फ़ तो या आकिफ़ हो ये मुराद लेते थे, जिसका माना मैं रुकता हूँ या मैं रुकूंगा। और इसी तरह फ़ा का हर्फ बोलकर वो फ़रकबू सवार हो जाओ मुराद लेते थे, और ता का हर्फ बोलकर वो तशाओ तू चाहता है मुराद लेते थे। या का लफ्ज़ हर्फ बोलकर वो या फालो कि वो करता है मुराद लेते थे।
حاضرین و ناظرین گرامی قدر، گویا کہ یہ سارے کے سارے یہ حروف ان کے سیکرٹ کوڈز تھے اور جن کو ان کے سوا کوئی اور نہیں جانتا تھا، اور اہل زبان عرب اور اہل قریش نے اس اسلوب کو اپنے اندر متعارف جان کر اس اسلوب قرآن پر اسی وجہ سے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، اور حروف مقطعات کے معنی تو وہ جانتے نہ تھے، مگر یہ اسلوب ان میں چونکہ موجود تھا، مروج تھا، اس لیے ان کی طرف سے کوئی اعتراض بھی سامنے نہ آیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب اگر ہم ان حروف مقطعات کے معانی اور مطالب کے حوالے سے ائمہ تفسیر کے مذاہب کو تفصیل سے جانیں تو ہمارے سامنے دو موقف آتے ہیں۔ موقف اول یہ ہے کہ حروف مقطعات کی تعبیر علم مستور ہے اور سر محجوب ہے، اور یہ پردوں میں چھپے ہوئے راز ہیں، اہل علم ان کے معنی کے ادراک سے عاجز ہیں، اور یہ اسرار الہیہ میں سے ہیں، آیات متشابہات سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا علم نہ کسی کو حاصل ہے اور نہ ہی ان کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، فقط ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ اور اس موقف کی بنیاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر ہے، للہ فی کل کتاب سر و سرہ فی القرآن اوائل السور۔ فرماتے ہیں کہ ہر آسمانی کتاب میں اللہ کے کچھ راز ہوتے ہیں، اور قرآن میں اللہ کے راز سورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات میں پائے جاتے ہیں۔ اور اس موقف کے قائل امام شعبی ہوئے ہیں، سفیان ثوری ہوئے ہیں، ابو صالح ہوئے ہیں، ابن زید ہوئے ہیں، ربیع بن خثیم ہوئے ہیں، ابو ذبیان الکوفی ہوئے ہیں، ابو حاتم بن حبان ہوئے ہیں، امام طبرانی اور امام بغوی، امام سالبی اور امام رازی نے یہ موقف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے بھی لیا ہے، لکل شیء صفوۃ و صفوۃ ھذا الکتاب حروف التحجی۔ ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک جوہر ہوتا ہے، اور اس کتاب کا خلاصہ اور جوہر حروف مقطعات ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ امام بزاوی اسی قول کی وضاحت یوں کرتے ہیں، انہا اسرار بین اللہ و رسولہ و رموز بین اللہ و رسولہ، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان سراسر یہ ایک راز ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اسرار و رموز ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس موقف کے حاملین کہتے ہیں ان حروف کا علم اللہ اور اس کے رسول کے درمیان مستور ہے، پوشیدہ ہے، مخفی ہے، اور یہ محب اور محبوب کے درمیان سر محجوب ہیں، ان کے معنی اور مطالب مخفی ہیں اور اہل علم کے ادراک سے ماورا ہیں۔ حروف مقطعات کے حوالے سے حاضرین و ناظرین گرامی قدر، دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ حروف اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں، اور ان حروف کا معنی آیات محکمات کی طرح از خود معلوم نہیں کیا جا سکتا، مگر ان کے معنی اور معارف کو اللہ اور اس کا رسول والراسخون فی العلم لوگوں کو جتنا چاہیں نواز سکتے ہیں، اور اس میں کوئی منع ثابت نہیں ہے۔ اس لیے خواص پر ان حروف کا علم منکشف کیا جاتا ہے، اور ائمہ تفسیر کی اکثریت نے اس موقف کو اختیار کیا ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر حروف مقطعات کا بالکل علم حاصل ہی نہ ہو تو پھر ان کے نزول کا مقصد ختم ہو کر رہ جاتا ہے، اور یہ بات کلام الہیہ کی شان اور وعدہ الہی کے منافی ہے۔ اس لیے کہ باری تعالیٰ نے قرآن میں سورہ القیامہ میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر جب ہم اسے زبان جبرائیل سے پڑھ چکے تو آپ اسے پڑھے ہوئے کی پیروی کیا کریں، پھر بے شک اس کے معنی کا کھول کر بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، پہلے موقف میں حروف مقطعات کے معنی اور مطالب نہ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ان معنی اور معارف کو اپنے فہم و ذکا کے ذریعے سے نہیں جانا جا سکتا، جبکہ دوسرے موقف کے مطابق ان کے معنی اور مطالب کو بارگاہ الوہیت اور بارگاہ رسالت مآب سے واب و عطا کے ذریعے سے جانا جا سکتا ہے۔ اس لیے ائمہ تفسیر اولیاء کاملین نے بہت بڑی تعداد میں ان معنی اور مطالب کو ثم ان علینا بیانہ کے فیض رسالت مآب کی روشنی میں
بیان کیا ہے، اور اس موقف کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس، اکرمہ، مجاہد، قتادہ اور زید بن اسلم، سعید بن جبیر، ابو العالیہ اور الربیع بن انس اور ابن جریج اور ابن نجیح اور ابو الضحیٰ نے اپنایا ہے۔ محمد بن صعب القلبی اور عطیہ بن الحارث، محمد بن کعب القرظی، ابو عبیدہ، اخفش الکسائی، المبرد، الفرہ الزجاج، قطرب، الضحاک، ابن الانباری، ابن الخطیب اور الخلیب اور السیبویہ نے اس موقف کو اختیار کیا ہے۔ اسی طرح امام زمخشری، امام بیضاوی، امام قرطبی، امام رازی، ابن الجوزی اور ابن تیمیہ، ابن کثیر، امام نصفی، امام بغوی، امام خازن، امام سیوطی اور جملہ مفسرین نے اسے قبول کیا ہے۔ امام کوشیری اور امام سلمی اور ابن عربی اور دیگر ائمہ تصوف نے بھی اس موقف کو ترجیح دی ہے۔ امام محمد بن علی الترمذی اس موقف کو یوں بیان کرتے ہیں: ان اللہ تعالی اودا جمیع ما فی تلک الصور من الاحکام والقصص فی الحروف التي ذکرها فی اول الصور ولا یعرف ذلك الا نبی او ولی ثم بین ذلك فی جمیع الصور لیقفہ الناس۔ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے یہ جامع الاحکام، امام قرطبی نے اس میں بیان کیا ہے اپنی تفسیر میں کہ باری تعالیٰ نے سب احکام، قصص اور معارف کو صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات میں ودیت فرما دیا ہے، جن کو نبی اور ولی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر انہی معارف اور مضامین کو تمام صورتوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، علامہ علوسی بیان کرتے ہیں کہ حروف مقطعات کے معنی اور مطالب اللہ اور اس کے رسول کی عطا سے علماء اور عرفاء بھی جانتے ہیں، حتیٰ کہ یہ حروف خود بول کر ان کو اپنے معنی بتا دیتے ہیں۔ وَقَدْ تُنْطَقُ لَهُمُ الْحُرُوفُ، کبھی یہ حروف خود اپنے اندر پوشیدہ معنی ان کو بیان کر دیتے ہیں، انہیں بتا دیتے ہیں اور آگے واضح کرتے ہیں کہ یہ حروف اسی طرح اپنے معنی بتاتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنکریوں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر بات کی، جیسے گو اور ہرن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اسی طرح یہ حروف بھی اہل علم کو والراسخون فی العلم کو اپنے معنی بتاتے ہیں، عرفاء کو معنی بتاتے ہیں، اولیاء اور صلحاء کو اپنے معنی بتاتے ہیں۔ قرآن اس حقیقت کو واضح کر چکا ہے کہ حروف مقطعات کے معنی اور معارف کو وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، ان کی اصل مراد اللہ اور علم میں پختگی والے ہی جانتے ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان حبر هذه الامہ، ترجمان القرآن کا لقب عطا کیا تھا، وہ دعویٰ کرتے ہیں انا من الراسخین فی العلم وانا ممن یعلم تعویلہ، فرماتے ہیں کہ میں علم میں پختگی رکھنے والوں میں سے ہوں اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حروف مقطعات کی تعبیر کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد قاضی ثناء اللہ پانی پتی حضرت مجاہد کا قول اسی طرح کا نقل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے مجھ پر بھی حروف مقطعات کی تعبیر اور ان کے اسرار کو منکشف فرمایا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حروف مقطعات کے حوالے سے تیسرا موقف بھی ائمہ اکرام کی عبارات سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ کچھ وہ اہل علم ہیں جو نسبت محمدی میں درجہ فنائیت جب پا لیتے ہیں تو ان کو شرع صدر کی نعمت عطا کی جاتی ہے، جس سے ان کے سینے نور سے معمور ہو جاتے ہیں، پھر نور سے وہ غائب اشیاء ان پر منکشف ہو جاتی ہیں اور حروف مقطعات کے معنی و مطالب ان پر مفتوح ہو جاتے ہیں۔ اس بنا پر شرع صدر کے نور کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بلا اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر فائز ہوتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، شرع صدر اور نور الہی پر ہونے کا ایک معنی صاحب رول بیان واضح کرتے ہیں، فرماتے ہیں شرع صدر للاسلام عبارت عن تکمیل الاستعداد
शरह सदर का एक माना फहम कुरान और दीन की इस्तेदाद में कामिल होने का है, जबकि इसका दूसरा माना अबू मोहम्मद बिन अबी नसर अल मिस्री अशाफी बयान करते हैं, जब बारी ताला किसी को अपना नूर और शरह सदर की दौलत अता करता है तो उसकी हालत ये हो जाती है, फ़युरून अल हक़ का बेनूरिल हक़ व युरून मा दून अल हक़ मिनल इर्ज़ इलस्सरा बेनूरिही। वो नूर हक़ के साथ हक़ को देखते हैं और हक़ के अलावा अज अर्शता तख्त सरा हर शय को नूर आम से देखते हैं। इसी तरह अबुल अब्बास अहमद बिन अजीबी अल हसनी शरह सदर का मफहूम वाज़े करते हैं, फ़वा अला नूर अज़ीमिन मिन रब्बिही व बसीरुहु फिद्दीन। वो अपने रब की तरफ से एक अजीम नूर पाते हैं और दीन में बसीरत के हामिल ठहरते हैं। आदरीन व नाज़रीन ग्रामी कदर मज़ीद बरां फरमाते हैं, शरह सदर का माना और मफहूम यह है, फ़यक़ज़िफ़ु फ़ी क़ल्बिही नूरल यकीन बिला सबबिन और बेसोहबत अहलिन नूर, के बारी ताला उसके दिल को नूर यकीन से बगैर किसी वास्ते के भर देता है या किसी नूर वाले की सोबत से उसको अहले नूर में से कर देता है। आदरीन व नाज़रीन ग्रामी कदर अहलुल्लाह को जब ये शरह सदर की नेमत और दौलत मुयस्सर आती है तो मुगीबात उन पर मुनकशिफ हो जाते हैं और आयात कुरानिया के मदलूलात और उनके इतलाक़ात उन पर खुलते चले जाते हैं। अल्फाज खुद बोल कर उनसे हम कलाम होते हैं और अपने दुरुस्त इतलाक़ात पर उन पर रोशन कर देते हैं। कुरान इसी शरह सदर को वर्रासिखूना फिल इल्म की सूरत में बयान करता है। ये अर्रासिखूना फिल इल्म कौन लोग हैं, इस हवाले से हज़रत साल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी बयान करते हैं, लिमा हदामुल्लाहु व अशराफहुम अला असरारिही अल मुगीबा फी खज़ाइनिल अलूम। बारी ताला ने इल्म के ख़जानों में से गैबी असरार व मारिफ उनकी ज़ेरे निगाह रख दिए हैं। यही वो लोग हैं कि जो अर्रासिखून फिल इल्म की शान रखने वाले हैं। इमाम बग़वी इसको वाज़े करते हैं, अर्रासिखून फिल इल्म की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं, अल्लज़ीना सबतू व तमक्कनू फ़ीही वलम यतज़लज़लू फ़ी मंज़िलिल अक़दाम व मदाखिल इफ़हाम। ये वो लोग हैं जो अमूमन इल्म में पुख्ता और मुतमक्किन होते हैं और बतौर ख़ास उन मकामात पर जहाँ कदम लड़खड़ा जाते हैं या फ़हम व इदराक दर्जाए सवाब व सलामती से गिर जाती है, ये वहाँ भी हर हाल में साबित कदम रहते हैं। आदरीन व नाज़रीन ग्रामी कदर अरूफ़ मुक़त्तियात के मानी व मारिफ के हवाले से आइमा ने मुख्तलिफ़ अक़वाल का इजहार किया है और इन अरूफ़ मुक़त्तियात के बारे में एक राय और कौल ये है कि ये अस्माए बारी ताला में से है। यही वजह है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो या काफ हा या आइन स्वाद इन अल्फाज के साथ दुआ करते थे, इग़फ़िरली, है मेरे मौला हमें माफ़ फरमा दे। हज़रत रबी बिन अनस से मरवी है कि वो भी यही कलिमात इनके बारे में काफ हा या आइन स्वाद के बारे में कहते हैं कि ये अस्माए इलाहिया में से हैं और इसका माना है कि वो ज़ात जो पनाह दे और उसके ख़िलाफ़ किसी को पनाह न दी जा सके। इमाम बहकी और अबू शेख बिन हिब्बान ने बयान किया है कि तमाम फ़वातिउ सुवर कलिमात अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा में से हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारी ताला के तमाम अस्माए मुक़द्दसा के साथ दुआ किया करते थे और रवायत में ये अल्फाज आते हैं, अल्लाहुम्मा अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लका सम्मैत बिही नफ्सका ओ अंज़लतहु फी किताबिका ओ अल्लमतहु अहदिन मिन खल्क़िका ओ इस्तासरत बिही फी इल्मिल ग़ैब इंदक। मुस्नद अहमद बिन हम्बल में ये रवायत आई है कि है अल्लाह, मैं तुझसे तेरे हर उस नाम के तवस्सुल से दुआ करता हूँ जिससे तूने अपनी ज़ात को मौसूम फरमाया है या तूने उस नाम को अपनी किताब में नाज़िल फरमाया है या तूने उसे अपनी मखलूक में से किसी एक को भी वो नाम सिखाया है या तूने उसे अपने पास ख़ज़ाना गैब में राज के तौर पर छुपा रखा है। तो मौला मैं तेरे उस नाम से तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ। अरूफ़ मुक़त्तियात के हवाले से एक राय ये है कि ये सब के सब अरूफ़ मफ़ातीह के माना में हैं और हज़रत
عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں قاف ہا یا عین صاد میں سے کاف جو ہے یہ کافن کی کنجی ہے، اور ہا دن کی کنجی و مفتاح ہے، اور یا حکیم کی کنجی ہے، حکمت کی کنجی ہے، اور عین یہ علیم کی کنجی ہے، اور صاد یہ صادق کی کنجی ہے۔ اسی طرح حروف مقطعات کے حوالے سے ایک رائے یہ ہے کہ ان میں سے ہر حرف کسی نہ کسی صفت الہیہ کا اظہار کرتا ہے۔ بعض حروف اسماء ذات ہیں، بعض حروف اسماء صفات ہیں۔ محمد بن کعب القرظی بیان کرتے ہیں کہ الف لام میم میں الف الا اللہ کو بیان کرتا ہے، اور لام اللہ کے لطف و کرم کا اظہار کرتا ہے، اور میم باری تعالیٰ کی شان ملک و مجد کو واضح کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ الف لام میم میں الف اللہ کے عہد ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اور اول ہونے کو، آخر ہونے کو، اور اس کے ازلی اور ابدی ہونے کو واضح کرتا ہے، جبکہ لام باری تعالیٰ کے لطف و کرم اور اس کی عنایات و کرم کو واضح کرتا ہے، جبکہ میم اس کی بادشاہت، اس کا ملک ہونا، اس کا مجید ہونا، اس کا منان ہونا اس کو واضح کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حروف مقطعات کے حوالے سے ایک قول یہ ہے کہ یہ حروف قرآن کی صورتوں کے شروع میں اعجاز القرآن کی ایک دلیل کے طور پر لائے گئے ہیں۔ یہ حروف قرآن کے وحی الہی ہونے پر دلالت کرتے ہیں، قرآن کی صداقت پر ایک دلیل ناطق یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان حروف کے ذریعے عربوں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ یہی حروف ہیں جن کے ذریعے سے کلام بنتا ہے، تم بھی ان سے قرآن کی طرح کی ایک صورت، کوئی ایک آیت ہی بنا لاؤ۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو تو سوچو، حروف تو وہی ہیں، تم عربی زبان جاننے کا بڑا دعویٰ کرتے ہو، اور اب اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت اور کچھ آیات تو بنا کر لاؤ، مگر تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے۔ پھر اس حقیقت کو مان لو کہ قرآن منزل من اللہ ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ برحق نازل ہوا ہے، اور الف لام کے بعد لا ریب فیہ کے کلمات کے ذریعے قرآن کی صداقت اور حقانیت کو ثابت کیا گیا ہے کہ ہر شک و شبہ سے یہ قرآن بالا تر ہے، اور ہر شک سے اس کو محفوظ کیا گیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حروف مقطعات کے معنی میں سے ایک معنی اس قول کی صورت میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ حروف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ہیں، اور آپ کے القاب عظیمہ میں سے ہیں، اور بعض جگہ ان سے صراحتاً ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، جیسے طٰہٰ اس سے مراد ذات رسول ہے، یاسین سے متعلق معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کی بارگاہ میں میرے 10 خاص نام ہیں، ان 10 خاص ناموں میں سے ایک نام طٰہٰ ہے، اور ایک نام یاسین بھی ہے۔ اور اسی طرح امام عبد الرحمن سلمی امام جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں، یاسین معناہا یا سید مخاطبا لنبیہ بذالک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سیدکم، وقول ابو ہریرہ ان اللہ تعالی نادانی سیدا فانا سید ولد آدم ولا فخر۔ یاسین کے کلمے کے ذریعے سے باری تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی یاد فرمایا ہے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا سردار ہوں۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث بھی ہے، بلا شبہ باری تعالیٰ نے مجھے یاسین کہہ کر سید کے نام سے پکارا ہے، اولاد آدم کا میں سردار بنایا گیا ہوں، اور اس بات پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ امام واسطی فرماتے ہیں کہ طٰہٰ سے مراد یا طاہرو ہے، اور ہا سے مراد یا ہادی ہے، اور اس طرح باری تعالیٰ اپنے نبی کو، اپنے رسول کو بلاتا ہے، پکارتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں طٰہٰ کا معنی ہے یا حبیبی، یا حبیبی، اور امام ابن عطا نے قاف سے مراد قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا ہے۔ حروف مقطعات کے معنی اور معارف کے حوالے سے ایک رائے یہ ہے، یہ قرآنی علوم کی تفصیل کا اجمال ہے، اور اس حوالے سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی
اپنے شیخ کا ایک قول نقل کرتے ہیں، القرآن کلہ کانہ بحر زخار للبرکات الالہیۃ ویظہر تلک الحروف فی ذلک البحر کانہا عیور فوارات تفور، کہ پورا قرآن برکات الہیہ کا بحر زخار ہے، حروف مقطعات ان کی برکتوں کے ابلتے ہوئے چشمے ہیں جن سے علوم کا سمندر رواں دواں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی حقیقت کو حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کردہ یہ حدیث مبارکہ بھی بیان کرتی ہے، انزل القرآن علی سبعۃ احرف لکل آیۃ منہا ظہر و بطن، قرآن 7 حروف یا 7 قرات پر نازل کیا گیا ہے، اس کی ہر آیت کا ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے۔ امام حسن البصری سے ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، ما نزل من القرآن آیت الا لہا ظہر و بطن ولکل حرف حد ولکل حد مطلع، کہ باری تعالیٰ نے قرآن میں جو آیت بھی نازل فرمائی ہے اس کا ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے، اور تلاوت کے لیے اس کے ہر حرف کی ایک حد ہے، اور لوگوں کی فہم و فراست کے لیے ہر حد کی ایک انتہا یعنی آخری کنارہ ہے۔ عمر بن عبید بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام حسن البصری سے پوچھا کہ ظاہر اور باطن کا معنی کیا ہے، تو انہوں نے کہا سر و علانیت، ہر آیت کا ایک ظاہری معنی ہے، ایک مخفی معنی ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا المطلع سے کیا مراد ہے، جواب دیا یہ منتہا ینتہی علیہ، مطلع ظاہری معنی تعبیر و تعویل کے اعتبار سے وہ آخری حد کا نام ہے کہ جس کے بعد سفر تعویل اور سفر معنی ظاہری طور پر ختم ہو جاتا ہے، اور یہ انسانی کسب کی آخری حد ہے۔ اس کے بعد قرآن کو جاننے کا وہب کا سفر شروع ہو جاتا ہے، جس سے اہل حق کو کشف کی نعمت میسر آتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب اس کی تشریح و توضیح سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آیات محکمات کا علم معنی ظاہر کا موضوع ہے، اور آیات متشابہات اور حروف مقطعات کا علم معنی باطن کا موضوع ہے۔ اسی طرح محکمات کا علم تدبر سے، تفکر سے اور تفہم کی حدوں سے جنم لیتا ہے، جبکہ متشابہات اور مقطعات کا علم مطلع قلب سے پھوٹتا ہے۔ محکمات کا ظہور مطلع عقل پر ہوتا ہے، جبکہ متشابہات اور مقطعات کا ورود معنی اعلیٰ سے مطلع روح پر ہوتا ہے، اور اس کا ظہور انسان سے انشراء صدر کی صورت میں ہوتا ہے، اور یہ انسان میں نور باطن کی صورت میں متمکن ہوتا ہے۔ اور اس حقیقت کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر فائز ہوتا ہے۔ اس امر کی تصریح اس حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، العلم علمان فعلم فی القلب فذلک علم نافع وعلم علی اللسان فذلک حجت علی ابن آدم۔ علم 2 طرح کا ہے، ایک وہ علم جو دل میں ہوتا ہے اور یہ علم نافع ہے، دوسرا علم جو زبان پر ہے، یہ علم بنی آدم پر حجت ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب تک کی بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حروف مقطعات اعجاز قرآنی کے ساتھ خصائص محمدی کی امتیازی شان بھی رکھتے ہیں، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت جوامع القلم، مجھے جامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک سربستہ راز محبت و معرفت ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی عطا میں سے بعض خواص کو، بعض مقربین کو ان حروف کے معنی اور معارف عطا کیے جاتے ہیں، جس کی تصریح علامہ علوسی یوں کرتے ہیں، فلا یعرفہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الاولیاء الورثہ فهم یعرفونہ من تلک الحضرہ وقد تنطق لهم الحروف اما فیہا کما کانت تنطق لهم صبحا بکفہ العصی، کہ حروف مقطعات کا صحیح معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولیاء کاملین جانتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جانتے ہیں، اور اس طرح جانتے ہیں کہ یہ حروف ان سے اس طرح ہم کلام ہوتے ہیں جیسے رسول اللہ سے کنکریاں اور آپ کی ہتھیلی میں
تسبیح و تحلیل کرتی ہوئی اور آپ سے بات کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں گا کہ یہ حروف مقطعات قال کا نہیں حال کا موضوع ہیں۔ ان کی تعبیر کے لیے اہل قال کی بجائے اہل حال کو ترجیح دینی چاہیے، اہل ظاہر کی بجائے اہل باطن کو فوقیت دینی چاہیے۔ یہ قرآن حکیم کی 29 سورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں، ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اور یہ پڑھنے الگ الگ پڑھنے اور لکھنے میں ایک لفظ کی طرح ضم نہیں ہوتے، ان میں سے ہر حرف اپنی الگ شناخت رکھتا ہے اور قرات میں اپنی الگ الگ ادائیگی کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات قرآن حکیم کے اعجاز و بلاغت کا ایک منفرد پہلو رکھتے ہیں۔ قرآن حکیم اپنی اعجازی شان میں ایک ابدی اور دائمی عصیت رکھتا ہے۔ باری تعالیٰ نے اس قرآن کو اہل تقویٰ کے لیے سراسر ہدایت اور جامع نصیحت بنایا ہے۔ اہل ایمان اس کی آیات میں تفکر اور تدبر کرتے ہیں تو ان پر اس کا حسن بیان ظاہر ہوتا ہے، اور اس کا نظم کلام ان کو اپنی دلکشی کی طرف راغب کرتا ہے اور ان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور اس کا صوتی ترنم اور تغنم ان پر ایک روحانی سحر طاری کر دیتا ہے، اور اس کے الفاظ و کلمات کی ایمائیت اور اشاریت ان کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور اس کے الفاظ و کلمات کی فصاحت و بلاغت اپنے قاری پر معنی اور مفاہیم اور معارف و اسرار کے ان گنت جہاں واقع کر دیتی ہے۔ اور یہ حروف مقطعات اور قرآن کے مجموعی اعجاز ہی کا یہ کرشمہ ہے اور کمال ہے۔ اس قرآن کی تاثیر سے پتھر دل بھی نرم اور موم ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن اپنی جملہ خوبیوں اور اپنے متنوع کمالات اور اپنی بے پناہ تاثیرات اور اپنے الفاظ و کلمات کے معنی کے اطلاقات کے ساتھ اس شخص کے لیے کلام ناطق بن جاتا ہے جو صاحب قرآن کے تعلق اور واسطے کے ساتھ اس قرآن کو سمجھنے کی سعی و کاوش کرتا ہے، اس لیے کہ یہی وہ ذات رسول ہے جو متکلم اللہ کے کلام کی حقیقتوں کی خبر دیتی ہے، ایک قاری قرآن کو فروغ وادی سینا کی طرف راغب کرتی ہے، اور یہی وہ ذات رسول ہے جس کو باری تعالیٰ نے جامع اور ہمہ گیر صفات کا حامل بنایا ہے۔ اس لیے اقبال کہتا ہے وہ دنائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے وہ دنائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، ذکر و فکر و علم و عرفانم تو ہی، ذکر و فکر و علم و عرفانم تو ہی، کشتی و دریا طوفانم تو ہی، کشتی و دریا طوفانم تو ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب